بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوتر، وتر نماز کا بیان۔ الوتر واجب، وتر نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، چھوڑنا گناہ ہے۔ وہو 3 رکعات بتسلیمۃ، وہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں صحیح تحقیق کے مطابق، اور تینوں رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وتر کا مطلب ہوتا ہے اوڈ، ٹھیک ہے، جیسے 1 3 5 7، لیکن ایک رکعت نماز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے دم کٹی نماز سے منع کیا۔ بطیرہ کا لفظ آتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا بطیرہ کیا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایک ہی رکعت پڑھ کے آپ بس چھوڑ دیں، کم سے کم نماز 2 رکعت ہے، اس سے کم پڑھو گے 1 رکعت تو وہ بطیرہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کان یوتر بواحدہ، کہ نماز کو ایون سے آڈ بناتے تھے، ایک ایڈ کر کے 2 رکعتیں پڑھتے، تشہد میں بیٹھ کے تشہد پڑھتے، پھر اس 2 کو جو کہ ایون تھا، جو کہ جفت تھا، اس کو طاق بنا دیتے، آڈ بنا دیتے، تیسری 1 رکعت ملا کر۔ کانا یوتر بواحدہ، یوتر کا مطلب ہے کسی نمبر کو ایون سے آڈ کرنا، جفت سے طاق بنانا۔ تو پہلے جفت ہوگا تو تبھی تو آپ طاق بنائیں گے نا، تو ایٹ لیسٹ جفت کتنا ہوتا ہے؟ 2 ہوتا ہے، 2 جو ہے وہ سب سے منیمل ایون نمبر ہے نا، تو اس کو آپ یوتر بواحدہ 1 ایڈ کر کے اس کو آڈ بناتے تھے نبی پاک علیہ السلام، تو اس لیے 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةٌ، وتر کی تینوں رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ایڈیشنل سورت بھی ملائیں گے۔ وَيَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ، 2 رکعتیں پوری ہونے پر، ان کے پورے ہونے کے سرے پر مطلب بیٹھ جائے گا۔ وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُّدِ، صرف التحیات للہ پوری پڑھے گا آخر تک، درود شریف اور وہ بعد والی دعا نہیں پڑھے گا۔ وَلَا يَسْتَفْتِحُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ، جب تیسری رکعت پہ کھڑا ہو تو افتتاحی دعا یعنی ثنا نہیں پڑھے گا، سبحانک اللہم یہ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ یستفتح کا مطلب ہے افتتاحی دعا۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيهَا، تیسری رکعت میں جب فاتحہ کے بعد ایڈیشنل سورت سے فارغ ہو جائے، رفع یدیہ حذاء اذنیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا کانوں کے برابر تک، ثم کبر، اللہ اکبر کہے گا، قنط قائما، کھڑا ہو کر دعائے قنوت پڑھے گا، قبل الرکوع، رکوع میں جانے سے پہلے، فی جمیع السنۃ، اور یہ عمل پورے سال کرنا ہے عشاء کی نماز میں۔ یہاں عشاء کی نماز نہیں لکھا انہوں نے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ سب کو پتہ ہی ہوگی یہ بات، عشاء کے فرضوں کے بعد وتر پڑھتے ہیں۔ ولا یقنط فی غیر الوتر، دعائے قنوت وتر کے علاوہ کسی نماز میں نہیں پڑھنی ہے، نماز میں نہیں پڑھنی ہے۔ ویسے نماز کے باہر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو کوئی دعا عربی میں یاد ہی نہیں آ رہی، دعائے قنوت آپ کو یاد ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک یا اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ والقنوت معناہ الدعاء، قنوت، لفظ قنوت کا ترجمہ ہے دعا، ٹھیک ہے۔ وہو ان یقول، اور وہ دعا یہ کہنا ہے، اللہم انا نستعینک ونستہدیک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے ہدایت مانگتے ہیں۔ یہ جملہ شروع میں نبی پاک علیہ السلام نے کہلوا دیا۔ اب آگے جتنے بھی جملے ہیں نا وہ دعویٰ نہیں بنیں گے۔ ایک بندے کو یہ کنفیوژن ہو گئی تھی، اس نے کہا یار اتنے بڑے بڑے بول رہا ہے، نستغفرک یا اللہ میں تجھ سے معافیاں مانگتا ہوں، نتوب الیک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، نؤمن بک یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، نتوکل علیک یا اللہ ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، نثنی علیک الخیر کلہ، ہم تیری بڑی اچھی تعریف کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی بڑی باتیں کرنے والی حرکت ہے نا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ یا اللہ میں تیرے دین کو غالب کرتا ہوں، یا اللہ میں فلاں کام کرتا ہوں، احسان جتا رہے ہو کیا اللہ پہ؟ تو کسی کو یہ کنفیوژن ہو گئی تھی، اس نے کہا یار یہ تو دعائے قنوت میں تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے، تو دعووں کی ایسی کی تیسی کر دی پہلے جملے نے ہی، اللہم انا نستعینک، یا اللہ آگے جتنی بھی باتیں کروں گا نا میں، ان سب باتوں کے کرنے میں تیری مدد چاہیے، کہ وہ کام، چاہے وہ کام توبہ کا ہو، چاہے وہ کام ایمان لانے کا ہو، چاہے وہ کام تیری تعریفیں کرنے کا ہو، اس سب کاموں میں مجھے تیری مدد چاہیے اللہ، تیری مدد کے بغیر میں کہاں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا جملہ ہی، لہٰذا کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دعوے ہیں، دعوے نہیں ہیں یہ۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ونستہدیک، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں،
ونستعدی کا اور تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، ونستغفر کا تو گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، نتوب الیک اور کیا کرتے ہیں تیری طرف توبہ کرتے ہیں، نؤمن بک تجھ پر ایمان لاتے ہیں، نتوکل علیک تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، نثنی علیک الخیر کلہ تیری اچھی تعریف کرتے ہیں تمام تر، نشکر کا تیرا شکر کرتے ہیں، ولا نکفر کا کفر ناشکری نہیں کرتے، نخلوڑ دیتے ہیں، نترکو علیحدہ کر دیتے ہیں، نخلو کا ترجمہ کر لیں علیحدہ کر دیتے ہیں، نترکو کا ترجمہ کر لیں چھوڑ دیتے ہیں، میں یفجر کا تیرے نافرمانوں کو کرتے ہو کیا ایسا؟ کبھی کسی سے اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا یا وہ گناہ کے کام کو کرتا ہے اور آپ نے اس کو منع کیا ہو، پھر اس نے گناہ کا کام نہ چھوڑا ہو، پھر آپ نے اس سے بات کرنا چھوڑی ہو؟ اگر نہیں کیا ہے تو ایسا کرنا چاہیے بھائی۔ اللہم ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی ونسجد تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں، وإلیک نسعی ونحفد اور تیری ہی طرف دوڑ لگاتے اور لپکتے ہیں، نرجو رحمتک تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، ونخشى عذابک تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، عذابک الجد بالکفار ملحق بے شک تیرا زبردست عذاب سخت عذاب کافروں پہ آنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم اس کے بعد آپ رکوع میں جا سکتے ہیں۔ والمؤتم یقرأ القنوت کالامام امام صاحب بھی آرام سے پڑھیں گے اور مقتدی بھی آرام سے پڑھے گا، اونچی آواز میں نہیں پڑھنے ہیں۔ وإذا شرع الامام فی الدعاء بعد ما تقدم اس کے بعد امام صاحب زور سے دعا بھی کرا سکتے ہیں، خانہ کعبہ میں کراتے بھی ہیں، ہمارے ہاں اس کا اہتمام ذرا کم ہے، تراویحوں میں لوگ تھکے کھڑے ہوتے ہیں پہلے، یار ہمارا والا مولوی تو بہت لمبی کراتا ہے، اوے ہمارے والے نے تو فرضوں سمیت 40 منٹ میں نمٹا دیا تھا سب کچھ، اور ہم تو گھر جا کے آرام سے جو ہے نا کھا پی رہے تھے اور تم وہاں تراویح میں کھڑے تھے، نہیں یار کل سے میں بھی تیز والے مولوی کے پیچھے آؤں گا۔ بعض انگریز ملکوں میں سننے میں آیا ہے کہ وہ لوگ اپنا سحری کا ٹفن اپنے ساتھ باندھ کے لے جاتے ہیں اور وہ پوری رات تراویح میں گزارتے ہیں اور پھر وہیں پر تراویح کے بعد بھی تلاوت ذکر کرتے ہیں، پھر وہیں مسجد میں دسترخوان بچھتا ہے اور سب اپنی اپنی سحری کھول کے وہاں پہ اکٹھے سحری کرتے ہیں اور پھر فجر پڑھ کے گھر آتے ہیں۔ اگر ہم دین سے جان چھڑا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمان کروا کے ان سے دین پہ عمل کروا لے گا، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہاں لوگوں کا عام طور پہ مزاج یہی ہے، جو جلدی ختم کرتا ہے وہ والا مولوی بتاؤ اس کے پیچھے جا کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ اگر امام صاحب اس کے بعد بھی دعا کرانا چاہے جو پچھلی دعا پڑھی ہے ابھی، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ اگلی دعا بھی امام آرام سے پڑھے اور یتابعونہ ویقرؤونہ معہ امام بھی زور سے پڑھے اور لوگ بھی اس کے پیچھے دہرائیں زیر لب، لوگ زور سے نہیں پڑھیں گے۔ وقال محمد رحمہ اللہ امام محمد نے فرمایا کہ نہیں، امام صرف دعا کے جملے بولے گا، ولیکن اور لیکن لوگ یؤمنون آمین کہیں گے بس، صحیح، اور وہ آمین بھی آرام سے کہیں گے۔ وَدُعَاؤُهُ هَذَا وہ جو دعا قنوت اکیلے پڑھنے کی ہے اس کے بعد اگر دعا مانگ رہے ہیں تو پھر یہ والی مانگے، اللہم اہدنا بفضلک فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت پوری دعا ہے، اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما اپنی مہربانی سے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو ہدایت دیتا ہے یا جن کو تو نے ہدایت دی ہے، وعافنا اور ہمیں عافیت امن نصیب فرما ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو نے امن نصیب فرمایا ہے، وتولنا اور تو ہمارا بن جا فی من تولیت ان لوگوں میں ہمیں شامل کر کے جن کا تو بن گیا ہے، وبارک لنا فیما اعطیت اور برکت نصیب فرما ہمیں اس سب کچھ میں جو تو نے ہمیں دیا ہے، وقنا شر ما قضیت ہمیں بچا اپنی تقدیر کی برائی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو تقدیر لکھ دی ہے اس تقدیر کی وجہ سے برائی میں ہم نہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے بھئی، اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کا مال کا نقصان ہوگا تو ٹھیک ہے، مال کا نقصان تقدیر میں اگر ہے تو وہ ہو بھلے، لیکن اس کا شر ہماری زندگی پہ نہ آئے، اس کا برا اثر ہماری زندگی پہ نہ آئے۔ انک تقضی بے شک تو ہی تقدیر بناتا ہے، ولا یقضی علیک اور تیرے اوپر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ انک تقضی کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تو ہی فیصلے کرتا ہے، چاہے تقدیر کے ہوں چاہے دوسرے کوئی فیصلے ہوں، انک تقضی تو فیصلے کرتا ہے، ولا یقضی علیک تیرے خلاف تیرے اوپر فیصلے نہیں کیے جا سکتے، انہ لا یذل من والیت وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو ساتھی ہو، ولا یعز من عادیت
وہ باعزت نہیں ہو سکتا جس کا تو دشمن ہو جائے۔ تبارک ربنا و تعالیٰ، تو بابرکت ہے ہمارے رب اور تو بڑی اونچی شان والا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وبلغ قنوت، اگر ایک آدمی کو آج دعا یاد نہیں ہے قنوت کی، صحیح ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ دعائے قنوت یاد کرے، ٹھیک ہے، لیکن آج تو یاد نہیں ہے، ابھی وطر پڑھنے ہیں، کیا کرے؟ تو اس کے پاس یہ چند آپشن ہے الٹرنیٹ۔ اللہم اغفر لی کہہ لے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، جب تک کہ دعائے قنوت اس کو یاد نہ ہو جائے کوشش کرے یاد کرنے کی، آج سے شروع کر دے، کل کی وطر میں دعائے قنوت پڑھ لے، کل بھی یاد نہیں ہوئی تو یہی دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی، جو آپشنز ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یاد رکھنا۔ کسی نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے استاد جی، آپ نے بتایا تھا نا کہ تو میں تو اللہم اغفر لی پڑھ لیتا ہوں، 10 سال بعد بھی ملا تب بھی کہہ رہا ہے میں تو اللہم اغفر لی پڑھ لیتا ہوں، آپ نے بتایا تھا نا، او بھائی وہ مجبوری کے لیے بتایا تھا، جب تک آپ کو یاد نہیں ہوا، یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یاد کریں۔ یا پھر پڑھ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کوئی اتنا ابھی مسلمان ہوا ہے بیچارہ، اس کو یہ بھی نہیں پڑھنا آتا، تو وہ صرف اتنا کہہ دے یا رب یا رب یا رب، صحیح ہے، 3 دفعہ اللہ کو پکار لے، یا رب بھی نہیں کہنا آتا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ لے۔ وَإِذَا اقْتَدَى، لیکن بات وہی ہے کہ آج سے پھر یاد کرنا شروع کر دے، آج تو وطر ابھی اس طرح پڑھ لے، گزارا کرے، کوشش کرے کل صحیح پڑھے، پرسوں صحیح پڑھے۔ وَإِذَا اقْتَدَى بِمَن يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَامَ مَعَهُ فِي قُنُوتِهِ سَاكِتًا فِي الْأَزْهَرِ۔ شوافے کے ہاں فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت ہے، فجر کی نماز میں، ہمارے ہاں فجر کی نماز میں نہیں ہے، قنوت نازلہ ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ قنوت نازلہ ہے، کوئی مصیبت آ جائے تو تب پڑھی جاتی ہے، خاص طور پہ انسانوں کی طرف سے مسلط کی ہوئی مصیبت آ جائے، جیسا کہ فلسطین والوں پر اسرائیل نے مصیبت ڈھائی ہوئی ہے، تو ہمارے ہاں کراچی میں بھی بعض مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھی گئی ہے اس موقع پر، اور بعض جگہ پڑھی جا رہی ہے ابھی تک شاید، تو اس کو کر لینا چاہیے۔ لیکن شوافے کہتے ہیں کہ حضرت نے پڑھی تھی فجر میں تو بس ہم پڑھیں گے۔ جو صحیح تحقیق ہے احناف کی نظر میں وہ یہ ہے کہ وہ تو نازلہ تھی، مطلب وقتی طور پر ایک مصیبت آئی تھی تو اس لیے حضرت نے فجر کی نماز میں پڑھائی تھی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اگر فجر کی نماز میں کہیں پہ امام شافعی کے مسلک کا امام ہے اور وہ قنوت نازلہ فجر میں پڑھا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نماز میں اس کے تابع ہیں چونکہ، اس لیے ہم نماز توڑیں گے نہیں، اور ہم خاموشی سے اس کی دعا کو سنتے رہیں گے۔ وَيَرْسِلُ يَدَيْهِ فِي جَنبَيْهِ، اچھا ان کے ہاں رکوع سے اٹھ کر ہوتی ہے، یہ پہلے رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر پھر پڑھتے ہیں، تو اس میں ہاتھ نہیں باندھے ہوتے نا، رکوع سے اٹھ کر تو ہاتھ نہیں باندھتے نا، تو ہم اسی طرح سیدھے ہاتھ لٹکا کے کھڑے رہیں گے۔ فی جنبیہ کا مطلب ہے ہاتھوں کو سائڈوں پر ہی سیدھا رکھے گا، اور یرسلو کا مطلب ہے لٹکا کے رکھے گا۔ وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ، اگر وطر نماز میں رکوع میں جانے کے بعد یا رکوع سے اٹھنے کے بعد یاد آیا تو اب دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، بس اب سجدے میں چلا جائے اور بعد میں سجدہ صاف کر لے گا۔ اور اگر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پڑھ لیتا ہے، پڑھنا نہیں چاہیے تھا، پڑھ لیتا ہے تو رکوع دوبارہ نہیں کرے گا، پڑھنے کے بعد سیدھا سجدے میں چلا جائے گا اور آخر میں سجدہ صاف کر لے گا۔ اور سجدہ صاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قنوت جو کہ واجب تھا اس کو ڈیلے کر دیا غلطی سے، محل اصلی اس کی اصل جگہ سے ڈیلے کر دیا۔ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْ قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ، مقتدی صاحب قنوت آرام سے پڑھتے ہیں، امام صاحب تیز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، او قبل شروعی فیہ، یا مقتدی صاحب اتنا سلو تھے کہ ابھی وہ شروع ہی نہیں کر پائے تھے اور امام صاحب نے دعا قنوت پوری بھی کر لی اور رکوع کر لیا، اور اب مقتدی کو خوف ہے کہ اگر میں دعا قنوت پڑھنے لگا تو امام صاحب رکوع بھی ختم کر دیں گے، تو اسے چاہیے کہ وہ دعا قنوت نہ پڑھے اور امام صاحب کے ساتھ رکوع میں مل جائے اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامَ الْقُنُوتَ يَأْتِي بِالْمُعْتَمِ، اگر امام صاحب دعا قنوت پڑھنا بھول گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امام صاحب رکوع لمبا کرتے ہیں، تو پھر آپ پیچھے کھڑے رہیں اور اپنی دعا قنوت پوری کریں، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ ان امکن ممکن ہو مشارکت الامام فی الرکوع، تو آپ ایسا کر لیں، کھڑے ہو کے دعا قنوت پڑھیں پھر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں مل جائے۔ وَإِلَّا تَابَعَهُ، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں امام صاحب اتنا لمبا رکوع نہیں کرتے تو آپ دعا قنوت چھوڑ دیں، امام صاحب کے تابع ہو جائیں۔ اور اگر امام کو کسی نے پایا، امام صاحب بعد میں سجدہ صاف کر لیں گے ظاہر ہے۔ وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ الثَّالِثَةِ، ایک بندہ امام صاحب کے ساتھ وطر میں شریک ہوتا ہے تیسری رکعت کے رکوع میں، تو یہ جب بعد میں 2 رکعتیں پڑھے گا تو اس میں تیسری رکعت تو اس کو امام کے ساتھ مل گئی نا، تو دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، بس وہ 2 رکعتیں قضا کرے گا۔ فَلَا يَأْتِي فِي مَا سَبَقَ بِهِ، دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، جو اکیلا جو پوری کر رہا ہے نماز اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ وَيُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ، یوترو،
اور وطر پڑھا جائے جماعت کی نماز کے ساتھ فی رمضان فقط، صرف رمضان میں، وصلاۃ مع الجماعت فی رمضان افضل، وطر نماز جماعت کے ساتھ رمضان میں زیادہ بہتر ہے، من ادائہ منفردن آخر اللیل، اس بندے کے مقابلے میں کہ جو وطر نماز رات کے آخری حصے میں اکیلا پڑھے گا، اس سے زیادہ بہتر یہ بندہ ہے جو جماعت کے ساتھ رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ رہا ہے۔ قاضی خان کتاب کا نام ہے، اس میں بھی مختار قول، پسندیدہ قول اسی کو لکھا ہے، اور وہاں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہی صحیح بات ہے، اور بعض دوسرے علماء نے لکھا کہ تہجد میں اکیلا جو وطر پڑھے گا وہ زیادہ افضل ہے، لیکن قاضی خان کی بات کو انہوں نے لیا ہے اور یہی راجح ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز آپ الگ سے جب پڑھیں گے سحری کے ٹائم، اس میں پھر وطر نہ پڑھیں کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ باقی پورا سال افضل یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے تہجد میں، پھر آپ ابھی وطر نہ پڑھیں، آپ تہجد کے بعد وطر پڑھ لیجئے گا۔ پورا سال یہ بہتر ہے، لیکن رمضان میں یہ بہتر ہے کہ امام صاحب کے ساتھ تراویح کے بعد پڑھ لیں بس۔